کتابوں میں بعض علماء نے جو ان طریقوں کو نقل کیا ہے، بعضوں نے 9 کا ہے، بعضوں نے 8 کا ہے، بعضوں نے 14 کا ہے، بعضوں نے 17 تک جو ہے وہ گنتی کی ہے کہ صلاۃ الخوف ادا کرنے کا 17 طریقہ کار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ کار کو ترجیح دی ہے، بہت ساری وجوہ کی بنیاد پر۔ ان وجوہ کو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ پھر آپ کے لیے بات جو ہے نا مشکل ہو جائے گی، لیکن جس طریقہ کار کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دیا ہے وہ طریقہ کار جو ہے نا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے، امام جو ہے نا مجاہدین کے 2 طائفے بنائے گا۔ ایک طائفہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی کرے گا اور ایک طائفہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو امام 1 رکعت ان کو پڑھائے گا اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے، اور جو پہلے سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ امام کے پیچھے آ جائیں گے اور امام دوسری رکعت ان کو پڑھائے گا۔ اب امام کی دوسری رکعت ہوگی اور یہ دوسرا آنے والا جو طائفہ ہوگا اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ اب جو نا امام صاحب 2 رکعتوں والی نماز تھی، سلام جو ہے نا وہ پھیر دیں گے۔ یہ جو دوسرا طائفہ آیا تھا، یہ دوسرا طائفہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے پھر چلا جائے گا دشمن کے مقابلے میں۔ وہ جو طائفہ تھا جو امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ کے گیا تھا وہ اس جگہ کے اوپر دوبارہ آئے گا، اپنی دوسری رکعت پڑھے گا، لیکن دوسری رکعت کے اندر قرات نہیں کرے گا۔ قرات اس لیے نہیں کرے گا کہ حکماً یہ ابھی بھی امام کے پیچھے جو ہے نا وہ کھڑا ہے، کیونکہ انہوں نے امام کے ساتھ جو ہے نا نماز کا آغاز جو ہے نا وہ کیا تھا، اور جس وقت حکماً امام کے ساتھ جو ہے نا بندہ مقتدی کھڑا ہو پھر امام کے پیچھے جو ہے نا قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ان کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی، یہ چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، اور وہ جو دوسرا طائفہ تھا جس نے امام کے ساتھ دوسری رکعت جو ہے نا ادا کی تھی وہ اس جگہ کے اوپر آ جائے گا اور اپنی دوسری رکعت ادا کرے گا۔ اس نے پہلی رکعت امام کی دوسری رکعت کے ساتھ چونکہ پڑھی تھی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بندے کی امام سے 1 رکعت چھوٹ گئی ہو۔ اب اس نے جو دوسری رکعت ادا کرنی ہے حقیقت کے اندر اس کی پہلی رکعت ہے، تو اس صورت کے اندر اس نے قرات جو ہے نا وہ ادا کرنی ہے۔ یوں جو ہے نا اس کی بھی 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی اور دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے چلا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الخوف کے اس طریقہ کار کو ترجیح دی ہے، وگرنہ 14 طریقوں سے وفی روایت 17 طریقوں سے صلاۃ الخوف ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعتوں والی نماز تھی۔ اگر نماز ہو 4 رکعتوں والی تو پھر امام جو ہے نا پہلے طائفے کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، دوسرا طائفہ آ جائے گا، وہ آخری 2 رکعتیں جو ہے نا امام کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھے گا، یہ چلا جائے گا، وہ پہلا طائفہ آ کے اپنی آخری 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھے گا بغیر قرات کے، پھر یہ چلا جائے گا اور دوسرا طائفہ جو ہے نا وہ آ جائے گا اور دوسرا طائفہ جو ہے وہ اپنی آخری پہلی 2 رکعتیں جو امام سے چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھے گا اور اس کے اندر قرات بھی کرے گا۔ اور اگر نماز ہے مغرب کی اور مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہوتی ہیں، صلاۃ الخوف کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ امام پہلے طائفے کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، دوسرا طائفہ آ جائے گا، وہ ان کو جو ہے نا 1 رکعت جو ہے نا امام کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھے گا، پھر یہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، پہلا طائفہ جو ہے نا آ کے اپنی 1 رکعت پڑھ کے مغرب کی نماز 3 رکعتیں اس کی مکمل ہو گئی، وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، وہ دوسرا طائفہ اب آ جائے گا، اس کی امام کے ساتھ 2 رکعتیں چونکہ چھٹی ہوئی تھی، اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت جو ہے نا ادا کی تھی، لہذا اب یہ 2 رکعتیں ایسی ادا کرے گا جیسے مغرب کی نماز کے اندر کسی مقتدی کی امام کے ساتھ پہلی 2 رکعتیں چھٹی ہوئی۔ تو یہ صلاۃ الخوف کے ادا کرنے کا طریقہ کار شریعت نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں 1 رکعت کا ذکر ہے اور دوسری رکعت کا ذکر جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیے جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں نا، جنگ کے حالات